اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پچھلے دنوں میں ایک جلوس کوریج کے سلسلے میں گیا تھا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا میری وہ پوسٹ وغیرہ کی ہوئی تھی۔ اہل سنت کے نام ایک پیغام میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارا مسلک حق ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ہم اسلاف کے طریقہ پر ہیں، لیکن ہر دور میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دین کے نام پہ خرافات کو ہم دین کا حصہ بننے سے روکیں۔ اور ہر دور میں علماء نے، صوفیاء نے، اللہ کے نیک بندوں نے یہ کوششیں کی ہیں، اس دور میں بھی کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں ہر کسی کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ جلوس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے خوشی کے لیے تھا، اس میں نعرے بھی لگے، اس میں لنگر بھی تھا، سلام کی ستائیں بھی تھی، سب کچھ تھا۔ لیکن جو چیز ایک میں نے خلاف شرع وہاں پہ دیکھی وہ یہ تھی کہ خواتین کا وہاں پہ آنا اور جلوس کے اندر مطلب اس کو دیکھنا اور سب دیکھیں، ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہے کہ جلوس میں جو لوگ شامل تھے وہ ان عورتوں کو دیکھ رہے تھے یا یہ۔ میں ایک بات یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی ایسے طریقہ کار کا حصہ نہ بنے جس سے برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اب یہ ہو سکتا تھا کہ جلوس کو آرگنائز کرنے والے کچھ دن پہلے یہ مہم چلاتے، اپنے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں علماء، ان کو جمعے کی خطبات میں یہ پیغام دینے کے لیے کہتے کہ آپ یہ پیغام دیں کہ لوگ اپنے خواتین کو جلوس دیکھنے کے لیے نہ لے کے آئیں۔ اویئرنیس ان کو دی جا سکتی تھی، ان کو یہ پیغام پہنچایا جا سکتا تھا، ان کو یہ بتایا جا سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک نابینا صحابی آتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سامنے بیٹھی ہوتی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے حضرت عائشہ کو اٹھ جانے کا حکم فرماتے ہیں، اور جب وہ صحابی جاتے ہیں تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ آقا وہ تو نابینا تھے، مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے، تو پھر آپ نے مجھے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیوں فرمایا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے تھے، تم تو انہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور اس طرح کی کئی ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہیں کہ صحابہ نے صحابیات کو نماز پڑھنے کے لیے بھی جو ہے وہ اللہ کے گھر میں آنے سے روکا۔ اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابیات نے خلفاء سے بھی پردہ کیا ہے۔ حضرت عمر کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی ہیں، اور جب حضرت عمر آتے ہیں تو وہ اس کے پردے میں چھپ جاتی ہیں۔ تو اسلام کی سب سے اولین اور بہترین صفات والی خواتین نے سب سے اولین بہترین جو ہے صفات والے مردوں سے پردہ کیا ہے۔ تو آج کل کی عورتوں کو ہمارے آج کل کے جو مرد ہیں ان سے پردہ کرنے کی کیوں نہیں جو ہے وہ پیش آتی ضرورت؟ اس چیز پہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ میلاد کا جلوس دیکھنا کوئی شرعی ضرورت نہیں کہ اس کے لیے عورت کا باہر آنا بہت ضروری ہے۔ آج کل کے عاشق ایک جملہ بولتے ہیں کہ کیا عورتوں کے ان کو حق نہیں ہے کہ وہ حضور کا جشن منائیں؟ حضور کا یہ نہیں ہے کہ آپ بناؤ سنگھار کر کے، اور یہ دیکھیں کئی برقع پہن کے بھی آتی ہیں۔ میری ان بہنوں سے ایک اپیل ہے کہ آپ چاہے 7 پردوں میں بھی آئیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں گی، عورت اگر 7 تہ خانے نیچے جا کے بھی نماز پڑھے تو اگر اس کا ستر ڈھانپا ہوا نہیں ہے اور اس کا سر کا ایک بال بھی ننگا ہے تو پھر بھی نماز اس کی کامل نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے عورت کے سر کا ایک بال بھی ننگا ہو تو کامل نہیں ہے۔ تو اگر آپ سر ڈھانپ کے یا 7 برقعے پہن کے بھی آپ میلاد کا جلوس دیکھنے جائیں گے، نماز اللہ کے لیے اس کی احتیاط اتنی زیادہ، اور حضور کا میلاد ہے تو اس میں کس قدر احتیاط کی ضرورت آپ کو کرنی ہوگی۔ تو لہٰذا ان خرافات کو، ان چیزوں کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور ہم نے اغیار کو اس چیز کے خلاف ایک پروپیگنڈا بنانے سے روکنے کے لیے یہ چیز ہمیں کرنی پڑے گی۔ اور یہ میرا پیغام تمام علماء کے لیے ہے، تمام خطباء کے لیے ہے، ان لوگوں کے نام پیغام ہے جو کہ دین کا کام ایکٹیولی کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ اویئرنیس لوگوں کے درمیان لائیں کہ ہم اپنی محبت کو دکھانے کے لیے
جلوس نکالتے ہیں، جلسے وغیرہ کرتے ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم اپنی خواتین کو یہ پیغام دیں، آپ نے ایک نسل کی تربیت کرنی ہے، اس نسل کی تربیت ان کو حیا کا، غیرت کا، ایمان کا، قوت کا سبق دینا سب سے بڑی بات ہے۔ ایک اچھی ماں ایک اچھے معاشرے کی تربیت کا جو ہے وہ ذریعہ بن سکتی ہے۔ آپ یہ کام کریں، سب سے بڑا میلاد آپ کے لیے یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ ایسے پھیلائیں کہ جب بچہ آپ کی گود میں ہو تب سے اس کے اندر عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک پیمانہ ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کا میلاد ہے۔ سب سے بڑی بات جو آپ کی کرنے والی وہ یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح ترجمانی کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ تو مختلف موضوعات پہ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی رہے گی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔